بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، معاشرتی ذمہ داریوں میں سے ہمارا جو آخری ٹاپک تھا وہ ہے ایثار۔ عزیز طلبہ، ایثار کا لغوی معنی ہے ترجیح دینا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دینا، یعنی دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ کہ جو لوگ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان لوگوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ خلاق عالم نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مقدم رکھتے ہیں ان کو اپنی جان سے اگرچہ ہو اپنے اوپر فاقہ۔ کہ جو لوگ، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنی بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت روائی کرے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص کسی کی مصیبت ہلکی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی مصیبت ہلکی کر دے گا۔ جو شخص تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اب دیکھیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایثار کے بارے میں، ایثار کا مطلب یہ کہ دوسروں کے لیے دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو شخص دنیا کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو اس کے لیے ہلکا کرے گا تو خلاق عالم کل بروز حشر یعنی قیامت والے دن کی مصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت کو اس کے لیے ہلکا کر دے گا۔ جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرے گا، آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے اس بات سے ہمیں حضور کے اس فرمان سے پتہ چلا کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اگر خود خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی تنگ دستیوں کو دور کریں، دوسروں کے لیے قربانی دینا ہم سیکھیں۔ اور اسلام اسی چیز کو پسند کرتا ہے۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے اگر اس ملک کی بات کی جائے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اکثر ایسے ہیں، کچھ ہیں جو قربانیاں کرتے ہیں، قربانی دیتے بھی ہیں دوسروں کے لیے اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر جو ہمارا معاشرہ ہے وہ خود غرضی کی طرف چلا جا رہا ہے۔ قربانی دینا تو دور کی بات، جو اس کے پاس اپنے پاس جو ہے تنگ دست کے پاس کھانے کے لیے ہے وہ بھی چھین کر اپنی طرف لانا چاہتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایثار و سخاوت کا بہترین نمونہ تھے۔ حضور سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر ایثار و سخاوت کا کوئی اور نمونہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سربراہ مملکت ہونے کے باوجود غربت و وسعت کی زندگی گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہفتہ چولہا نہیں چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور آپ کے گھر کے اندر زندگی میں کبھی 3 دن مسلسل ایسے نہیں آئے کہ پوری زندگی کے اندر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر 3 دن مسلسل چولہا جلا ہو۔ تو آپ حضور علیہ السلام کے ایثار اور قربانی کا اس لحاظ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کبھی کوئی سوالی خالی نہیں گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا اس سے سوالی کی غرض پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو دوسروں سے قرض لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری کرتے۔ اب دیکھیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے پاس کچھ نہ ہوتا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلے، لیکن حضور نے اس فقر کو خود پسند فرمایا تاکہ قیامت تک جو لوگ غریب ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ تو عزیز طلباء، اگر اس بات پر توجہ کیجیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دفعہ ایک جانور کو اپنے گھر کے اندر ذبح فرمایا۔ اس جانور کو ذبح فرما کے حضور نے گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد گھر میں آ کر دریافت فرمایا کہ کتنا تقسیم ہو گیا اور کتنا بچا۔ عرض کیا گیا کہ عمدہ قسم کا گوشت تقسیم ہو گیا اور خراب قسم کا گوشت باقی رہ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تقسیم ہو گیا وہ رہ گیا، جو باقی بچا حقیقت میں وہ چلا گیا۔ یعنی جو عمدہ
قسم کی چیز جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے وہ حقیقت میں انسان کے نامہ اعمال کے اندر چلی جاتی ہے، اور جو انسان اپنے لیے رکھتا ہے حقیقت کے اندر وہ چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفیس اور اچھی چیز جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ کے اندر دیں، اور لوگوں پر اگر ہم ایثار کرنا چاہتے ہیں، ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر اگر ترجیح دینا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اپنی پاکیزہ ستھری چیز کو جو ہے وہ اللہ جل مجدہ کی راہ کے اندر قربان کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کو دیں۔ تو اگر ہم دوسروں کی ضرورت کو اپنے ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، تو جس کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے کسی غریب کی ضرورت کو، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے کوئی نفیس چیز کا انتخاب کریں۔ ہمارے ہاں عموماً ضرورت کو تو پورا کیا جاتا ہے، لیکن اپنے لحاظ سے، اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے اس طرح اس کو پورا نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے لیے تو نفیس چیز پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہم کسی غریب کے لیے ہم اس کو قربانی دے رہے ہیں، ہم اس کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو اس طرح پورا نہیں کرتے جس طرح پورا کرنے کا حق ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایثار دیکھا جائے، آپ کی قربانیوں کو دیکھا جائے، تو انہوں نے تو وہ جذبہ ایثار سے سرشار تھے۔ صحابہ ہمیشہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاریخ اسلام صحابہ کے ایثار کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ مشہور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ موقع پر جہاد کی تیاری کے لیے جب مسلمانوں سے مالی اعانت کی آپ کو ترجیح دی، تو اس میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ایثار کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش فرما دیا، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جذبہ ایثار سے اس طرح سرشار تھے کہ آپ نے گھر کا آدھا مال، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایثار ہی کی وجہ سے غنی کے نام سے مشہور ہوئے، کہ ایک تو آپ نے اپنے ایثار کی بدولت غنی کے نام سے مشہور ہوئے، اور آپ نے بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہ ایک مطلب ہے کہ قربانی کا نام ہے کہ وہ آپ نے مہنگے داموں کو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور آپ ایک دفعہ حضرت عثمان نے قحط کے زمانے میں باہر سے آنے والا غلہ بلا معاوضہ تقسیم کر دیا، اور جو غلہ جو تقسیم کیا گیا وہاں پر لوگوں کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے بڑی پیشکش تھی کہ آپ کو ہم اتنا مال و زر دیں گے، اس پر ہم آپ کو اتنا منافع دیں گے۔ تو آپ نے ان کے منافع کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اس کی تجارت جو ہے وہ خلاق عالم سے کی، اور اس سارے سامان کو اللہ جل مجدہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کے اندر بانٹ دیا۔ آج ایک ہمارا معاشرہ ہے کہ جب کسی جگہ پر کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو ہم اس چیز کو باقاعدہ، ہمارا نظام اس طرح بن جاتا ہے کہ ہم اس کو سٹور کریں، ہم اس کو سٹور رکھنے کے بعد ابھی ہمیں وہ سستی مل رہی ہے، بعد میں ہم اس کو مہنگے داموں میں بیچیں گے۔ تو یہ جذبہ ایثار نہیں، جذبہ ایثار تو یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں۔ اگر وہ صاحب نصیب ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے کہ خلاق عالم کی بارگاہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے تنگ دست مسلمانوں کی مدد کرے۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں ایک واقعہ بڑا اثر انگیز ہے کہ ایک بار ایک بھوکا پیاسا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تو حضور نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس کو اپنے گھر میں لے جائے اور وہاں پر اس کی خدمت کرے، یعنی اس کو کھانا کھلائے۔ تو وہ صحابی رسول جب گھر پہنچے تو اپنی بیوی سے انہوں نے فرمایا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے عرض کی کہ کھانے کے لیے تو صرف اتنا ساز و سامان ہے کہ جو ہمارے بچوں کا پیٹ جو ہے وہ اس سے بھر سکے گا۔ تو جب انہوں نے یہ بات عرض کی تو انہوں نے کہا کہ آج بچوں کو کسی طرح سے تم سلا دو، اور یہ کھانا جو ہے یہ مہمان کے لیے، یہ بچوں کو بہلا کر فاقے کی حالت میں سلا دو، اور کھانا شروع کرتے وقت کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا کہ مہمان یہ اندازہ نہ ہو سکے مہمان کو کہ ہم کھانے میں شریک ہیں۔ یعنی بچوں کو بہلا کر فاقے میں سلا دو، اور جب ہم کھانا کم ہے، ہم کھانا کھانے لگے، تو آپ کسی بہانے سے چراغ بھی بجھا دینا کہ مہمان کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم ساتھ کھانے میں شریک ہیں یا نہیں۔ اور ان کی اہلیہ نے اسی طرح کیا، اور جب مہمان خوب سیر ہو کر مہمان نے کھانا کھا لیا، اور انصاری کا پورا گھرانہ بھوکا سویا رہا۔ جب یہ صحابی
صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ تمہارے رات کے حسن سلوک سے بہت خوش ہوا، کہ یعنی کہ ان کا سارا گھرانہ و صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوکا سویا، اور انہوں نے مہمان کی اچھی طرح خاطر تواضع کی، اس کی خدمت کی، اس کو پیٹ بھر کر سیر ہو کر کھانا کھلایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے، یعنی جو تم نے رات کو مہمان کی خدمت کی، اللہ اس عمل سے بڑا خوش ہوا۔ بتاؤ کہ جب رب کی ذات بندے کے کسی عمل پر راضی ہو جائے تو انسان کے لیے کائنات میں اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں یہ مہمان نوازی، یہ ایثار، یہ قربانی عزیز طلباء، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو خلاق عالم جو ہے وہ ان کی خزانہ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ تو اب انصار مدینہ کا ایثار دیکھا جائے تو یہ تو بات تاریخ کے سنہری اوراق میں یہ بات واضح ہے کہ یہ ہر صاحب علم شخص جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہ ان کو یہاں تک پیشکش کی کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک بیوی کو طلاق دے کر ان سے دوسرے سے نکاح کرنے کے لیے بھی پیشکش کی، زمینیں تھیں وہ بانٹ دی، گھر تھے 2 کمرے تھے ان کو بانٹ دیا، اگر گھر میں ان کے پاس 2 کمبل تھے ان کو بھی بانٹ دیا، ہر چیز کی انہوں نے اپنی ضرورت کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے اپنے مہاجرین صحابہ کے لیے پیش کر دی۔ تاریخ اسلام میں انصار مدینہ کا ایثار بہت مشہور ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو انصار نے ایثار و قربانی کا بے مثل مظاہرہ کیا۔ انہوں نے مہاجرین کے رہنے کے لیے اپنا مکان پیش کر دیا، مہاجرین کو اپنی زمینوں میں حصہ دار بنا لیا، جو انصاری لوگ کاروبار کرتے تھے انہوں نے مہاجرین کو اپنے کاروبار میں شریک کر لیا، جن کے پاس باغات تھے انہوں نے اپنے نصف باغات اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیے۔ غرض یہ کہ تاریخ انسانی ایثار و قربانی کی ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، جس طرح صحابہ انصار صحابہ نے اپنے مہاجرین صحابہ سے جو ان سے ایثار کی پیشکش کی، یا جو انہوں نے ایثار کا عملی طور پر ایک مظاہرہ فرمایا، تاریخ انسانی کے اندر ایسی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ جس معاشرے کے اندر میں اور آپ رہتے ہیں عزیز طلباء، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایثار کریں اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں، اور ہر قسم کی اپنے تندرست مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں۔ تو عزیز طلباء، آج کے ہمارے سبق کے اندر ایثار میں اسوہ رسول صحابہ کرام کا ایثار، انصار مدینہ کا ایثار، اللہ کے عالم سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔